بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے سلسلے کا یہ ہمارا 7واں پروگرام ہے۔ ہم واقعات بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب قریب 40 سال کی تھی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ آپ کے قلب میں دنیا والوں کے حالات دیکھ کر بے چینی سی رہنے لگی تھی۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی پوری ہو گئی تو آپ دیکھتے تھے اپنے چاروں طرف اور محسوس کرتے تھے ہر طرف جہالت ہے، خرافات ہیں، طرح طرح کی اوہام پرستیاں ہیں، شرک ہے، بت پرستی ہے۔ آپ دیکھتے تھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لغو اور بیکار زندگی بسر کرتے ہیں، کماتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آپ سوچتے تھے یہ دنیا کیا ہے؟ یہاں یہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ آپ سوچتے تھے زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے جس نے کائنات کو اور خود انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ ان سوالات پر غور کرنے کے لیے تنہائی میں چلے جاتے تھے۔ مکے سے دور پہاڑوں میں غار تھا، ایک غار ہرا۔ آپ اس میں جا کر بیٹھ جاتے اور سوچتے تھے۔ اس غار کے اندر آپ کے بزرگ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ سوچتے رہتے تھے۔ آپ نے سن رکھا تھا اللہ کی ذات ہے، کعبہ اس کا گھر ہے، ابراہیم خدا کے رسول تھے، وہ بت پرستی اور شرک سے منع کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، راتوں کو وہاں کئی راتیں گزارتے۔ آپ کی بیوی خدیجہ کھانا وغیرہ غار میں دے آتی تھیں۔ آپ رات دن وہاں رہتے اور ابراہیم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک دن آپ ایسی ہی عبادت میں مصروف اور مشغول تھے۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا، غالباً 6 اگست 610 تاریخ تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ غار میں کوئی ہے۔ غار میں ایک روشنی سی پھیل گئی تھی۔ آپ نے دیکھا کوئی ہے، پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ اس نے کہا پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور زور سے بھینچ دیا، حتیٰ کہ دبانے سے حضور کو تکلیف کا احساس بھی ہوا، اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر پکڑ لیا، سینے سے لگایا، بھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کی لوتھڑے سے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھو اور آپ کا پروردگار بہت عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم کو سکھایا ہے۔ انسان کو اس نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھو۔ عزیزو سوچو، مکہ ہے،
جاہلوں کی بستی ہے، ایک غار ہے غار حرا، اس میں ایک شخص تنہا ہے جو دنیا والوں کے حالات سے حیران اور پریشان ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، کہتا ہے پڑھو۔ وہ تنہا شخص پڑھنا نہیں جانتا تو کہہ دیتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بار بار ہوتا ہے، پکڑ کر بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پڑھو، اور وہ پڑھواتا ہے۔ اور جب وہ پڑھواتا ہے تو اس میں قلم کا ذکر ہے، علم کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق کا بیان ہے، علم سے حاصل ہونے والی شرافت اور کرامت کا بیان ہے، انسانوں کے علم کے راستے پر آگے بڑھنے کا بیان ہے۔ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے، کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے۔ ایک ایسا شخص علم کی بات کر رہا ہے جو خود پڑھا ہوا نہیں ہے، قلم اور علم سے ملنے والی کرامت اور شرافت کی بات کر رہا ہے جو خود پڑھنا نہیں جانتا۔ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو جہالت، بت پرستی، شرک، اوہام پرستی میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو خرافات اور جنگ و جدل کو، قتل و غارت گری کو زندگی سمجھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے تلوار چھوڑو، قلم پکڑو، لڑائی چھوڑو، علم کے راستے پر آگے بڑھ جاؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا غار حرا میں اترنے والی پہلی وحی کے ایک سورج سے ساری دنیا میں روشنی پھیلی اور دنیا کو جہالت سے پاک کر دیا گیا، بت پرستی اور شرک سے نجات دلا دی گئی، دنیا قتل اور غارت گری ختم کر کے امن و سلامتی کے راستے کے اوپر چل نکلی۔ انہوں نے جاہلوں اور قاتلوں کی اس دنیا میں ایک نیا نظریہ، نئی سوچ دنیا والوں کو دی۔ انہوں نے اپنی تحریک کا نام اسلام، عقیدے کا نام ایمان، ماننے والے کا نام مسلمان اور مومن رکھا۔ انہوں نے قاتلوں کو اسلام یعنی سلامتی کی طرف بلایا، انہوں نے غارت گری کرنے والوں کو ایمان یعنی امن کی دعوت دی، انہوں نے جاہلوں کو علم کی طرف بلایا، علم کا پیغام دیا، مکہ اور عرب کو امن و سلامتی اور علم اور ایمان کا مرکز بنا دیا۔ غار حرا میں امن و سلامتی، علم و ایمان کا یہ عجیب اور حیرت انگیز پیغام غار حرا سے نکلا تو ساری دنیا کو اس نے علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا تھا، آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ آپ ڈر گئے، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی، بیابان کی تنہائی ہے، ایک فرشتہ ہے، اس کا بار بار بھینچنا اور چھوڑنا ہے، جاہلوں کو علم کے پیغام دینے کا حکم ہے۔ آپ پر ان حالات کا اثر ہوا اور آپ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ گھر آئے، سردی کا احساس تھا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ نے چادر اڑائی اور پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بیوی تھیں، سمجھدار تھیں، پڑھی لکھی تھیں، باہمت تھیں اور اپنے شوہر محمد کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ ان کے معاملات دوسروں سے الگ ہیں۔ انہیں ملک و شام اور میسرہ والی بات یاد تھی، سر پر بادلوں کا سایہ کرتے ہوئے انہوں نے خود دیکھا تھا۔ غار حرا میں کئی دن تک عبادت میں مشغول دیکھا تھا، اللہ کی طرف دھیان اور توجہ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے شوہر کے خیالات اور احساسات کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضور جو کچھ بتا رہے تھے اس کے بارے میں تو انہیں اس کے
اندازے پہلے سے ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آخری رسول کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ ایک رسول جلد آنے والا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے حالات سے واقف تھیں، اعلیٰ اخلاق، بلند خیالات، اعلیٰ کردار، انہوں نے سب دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے جب غار حرا کے حالات سنے تو فوراً سمجھ گئیں کہ خدا ان کے شوہر پر مہربان ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھرپور اعتماد سے اور یقین کے ساتھ کہا، محمد ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ راہ چلتوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، غور کیجئے، یہاں آن کر تھوڑی دیر سوچئے۔ ہم دیکھتے ہیں بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی دی ہے، آپ کی ڈھارس بنائی ہے، اس عظیم ذمہ داری کے لیے آپ کو حوصلہ بخشا ہے جو آپ کے سپرد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو برباد اور ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی۔ کہنے لگی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ راہ چلتوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ تمام کام وہ ہیں جنہیں ہم سماجی خدمت کے طور پر جانتے ہیں۔ غور کریں، حالانکہ آپ عبادت بھی کرتے تھے، غار حرا میں ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے تھے اور خدیجہ دیکھتی تھیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حدیث میں ذکر نہیں کہ خدیجہ نے کہا ہو کہ آپ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، آپ ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے جن کاموں کا ذکر کیا، جو کام انہوں نے حضور کو گنوائے، وہ سارے کے سارے کام وہ تھے جو انسانوں سے محبت، ہمدردی اور مدد سے تعلق رکھتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، اور میں یہاں آن کر علماء سے بھی مخاطب رہوں گا، ہمیں سمجھنا ہوگا مومن اور مسلمان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگتا ہے۔ مومن اور مسلمان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر عبادت ذکر و اذکار سے خدا راضی ہوتا ہے، اور اگر عبادت ذکر و اذکار سے آخرت کی کامیابی اور جنتوں کے درجے ملتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ مخلوق خدا کی خدمت، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا، انسانوں کا احترام کرنا، انسانیت کا احترام کرنا، یہ وہ عمل ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں عزتیں اور مرتبے انہی سے عطا ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، آج مسلمان اپنے اس فرض منصبی سے غافل ہو گئے ہیں۔ کتنے ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا احترام کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی آگے بڑھ کر خود مدد کرتے ہیں، راہ چلتوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے جو ایسا کرتے ہیں؟ اگر کرتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ اللہ فیصلے نیتوں پر فرماتا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم عزت کے خواہش مند ہیں، مگر عزت نہیں مل رہی ہے۔
آج دنیا میں ہم اسی لیے برباد ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ انسانوں کی خدمت کا اور انسانیت کے احترام کا جذبہ ہمارے اندر سے کم ہوتے ہوتے ختم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو عبادت اطاعت کے راستے سے آخرت ملے گی، اور اگر دنیا میں مسلمانوں کی عزت چاہتے ہیں تو انسانوں کی خدمت اور سماج کے کمزور طبقات کی مدد کرنے سے ملے گی۔ یاد رکھیں، مسلمان اگر دنیا میں عزت دار نہیں ہوگا، دنیا میں اگر مسلمانوں کو عزت اور وقار حاصل نہیں ہوگا تو دین کی دعوت و تبلیغ رک جائے گی۔ غیر مسلم تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے دین سے بدگمان ہو جائیں گے۔ غیر مسلموں کی بدگمانی دور کرنے کے لیے، دنیا میں عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے لازم ہوگا مسلمانوں پر کہ وہ سماج کی اور سماج کے کمزور طبقات کی مدد کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، کمزوروں کا بوجھ اٹھائیں، ضرورت مندوں کی آگے بڑھ کر خود مدد کریں اللہ کی خاطر، راہ چلتوں اور مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کریں، مہمانوں کی ضیافت کریں، اپنے اخلاق کو بلند اور کردار کو اعلیٰ بنائیں۔ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے دنیا میں عزتیں عطا فرمائے گا، اور اس کے ذریعے سے دین کے دعوت و تبلیغ کے راستے بھی آسان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔